لگے گا کہ کمی ہو گئی۔ انعامات ایسے اللہ کے، ادنا ترین جنتی کو اللہ تعالیٰ جو جنت دے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اس دنیا سے کئی گنا بڑی رہے ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آخری جنتی، لمبی روایت ہے اس کے بارے میں، کہ جب اس کو نکالا جائے گا آخری جنتی جو رہے گا جہنم سے، تو اس کو لمبی روایت ہے جب وہ اللہ سے کہے گا کہ رب العالمین مجھ کو صرف جہنم کے باہر کر دے، بس اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ خوب وعدہ وعید کرے گا اللہ، اس کو جہنم کے باہر کر دے گا۔ پھر کہے گا اللہ اسی عذاب میں بہت طویل مدت تک کہا رہا، رب العالمین تو بڑا رحیم و کریم ہے، ادھر سے منہ پھیر دے رب العالمین، ادھر سے پیٹ کر دے۔ یہ دیکھ کر کے طبیعت مقدر ہو جاتی ہے رب العالمین اس کے بعد پکا وعدہ ہے کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، گھما دے گا، برسوں گزارے گا، پھر اس کے بعد کہے گا کہ اللہ یہ جو جنت ہے دور سے اس کا نظارہ ہو، تھوڑا سا اس کے قریب کر دے، بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا پکا وعدہ کہا ہاں۔ پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے ہٹا کر کے ایسے مقام پر جو جنت و جہنم کے درمیان ہے، جہاں سے جنت کا کچھ نظارہ کرے گا وہ کر دیا جائے گا۔ پھر کچھ دن گزارے گا، پھر اس کے بعد اللہ سے کہے گا رب العالمین بہت دور سے جنت دکھائی دیتی ہے، اے اللہ جنت کے قریب کر دے رب العالمین، صرف ایسے دیکھو بس آگے پکا، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگا۔ ہر مرتبہ یہی وعدہ کرے گا۔ اللہ کے نبی جب یہ روایت بیان کر رہے تھے آپ مسکرائے اس طرح کہ پورا یعنی چہرہ کھل اٹھا۔ اب اس کے بعد جب اللہ رب العالمین اس کو جنت کے قریب کر دے گا بالکل، تو جنت کی نعمتوں کو جب دیکھے گا تو پھر برداشت نہیں ہوگا۔ پہلے تو وہ سجدے میں گر جائے گا تو کہا جائے گا کہ رب تیرا تھوڑی ہے۔ پھر اس کے بعد جب جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا رب العالمین آخری بار، ہر مرتبہ یہی بولے گا آخری، صرف بس اس کے اندر، دور تک نہیں، صرف دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ بس رب العالمین، اس کے بعد پکا کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین اس سے ارشاد فرمائے گا میں تجھ کو وہ جنت دیتا ہوں جس دنیا میں تو رہتا تھا اس سے کئی گنا بڑی۔ تو اللہ سے کہے کہ رب العالمین بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے، میں اتنا بڑا مجرم تھا، اتنے دن جہنم میں ڈلا اور اس کے بعد ہر مرتبہ میری دعا کو قبول کیا، تو بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو جو جنت دے گا وہ ایک موتی میں ہوگی، ایک موتی میں۔ یہ سب سے ادنا جنتی کا تذکرہ ہے، وہ جنت اللہ رب العالمین دینے والا ہے اہل ایمان کو، جب اس کو داخل کرے گا یقین ہی نہیں آئے گا اس کو۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ ہے، نیک عمل کا بدلہ ایسا دے گا رب العالمین۔ اور جنہوں نے کفر کیا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ کفر کا معنی ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے انکار۔ اب انکار کی قسمیں، اللہ کا انکار کرتا ہے، نبی کا انکار کرتا ہے، رسول کا، آیتوں کا۔ ایک ہوتا ہے کفر عملی، ایک ہوتا ہے اعتقادی، اور ایک ہوتا ہے کفر عملی۔ اللہ کی آیتیں ایک آدمی کے سامنے پڑھی جائے لیکن اس کا کفر کرے، انکار کرے، یعنی اس کے خلاف عمل کرے، نہیں مانے اس کو۔ نہیں ماننا تو انکار ہی کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے سود مت کھاؤ، آدمی سود کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، چوری مت کرو، شراب مت پیو، کرا جا رہا ہے۔ کیا ہے اہل ایمان کی نشانی؟ کیا جانتے ہو؟ سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی، سنا اور مخالفت کی نہیں۔ اب خود ہم اپنے آپ کو تولیں، ہم کتنی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کتنی جگہ ہے عملاً۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے رب العالمین۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا۔ جھوٹا ٹھہرانے کا کیا؟ آدمی کو جتنا پختہ یقین ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے روکے گا، اتنا زیادہ ڈرے گا۔ اور جو بولے گا نہیں مر گئے تو پھر دیکھیں گے، ختم معاملہ، یہ جو بولتے ہیں نا یہ جھٹلانے والے ہیں، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے، سب جتنے ہیں سب لائے جائیں گے۔ بس تو اللہ کی تسبیح پڑھا کر جب کہ شام کرو اور جب صبح کرو۔ یہ جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر ظہر کے وقت تو اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا اس سے مراد نماز ہے، یعنی فجر کو وقت صبح جب بندہ مومن صبح کرتا ہے تو پہلے
اس خالق کی تمام نعمتیں لینے سے پہلے اس خالق کو سجدہ ریز ہو کر کے اس کی تعریف و توصیف اور اس کو خوش کرتا ہے کہ اللہ تیری ہی نعمتیں ہیں، تیرا ہی انعام ہے جو دن بھر ملے گا مجھ کو۔ تو نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد دوپہر میں ظہر، پھر شام کے وقت تو عصر، پھر مغرب پھر عشاء، انہیں نمازوں کی پابندی کرنا، یہ اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، ہر وقت تو اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرنا چاہیے جب آدمی کو موقع ملے۔ صبح اور شام جتنی بھی چیزیں اللہ نے بیان کی بنائی ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، گزر گئی وہ آیت 13ویں پارے میں، ہر مخلوق اللہ کی جو ہے صبح اور شام اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے سب کو سایہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سایہ نہیں ہے، یاد رکھیے آپ۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ مسلکی بحث نہیں ہے، آپ اس کو یاد رکھیے۔ جسے قوال لوگوں نے اصل میں یہ مشہور کر دیا نبی کے بارے میں کہ ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور مسند احمد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پر گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، تو دوپہر کے وقت تو آپ ان کے گھر گئے۔ اس حدیث میں بہت ڈیر سبق ہے۔ جب آپ گھر گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ سے پہلے آپ کا سایہ آیا۔ کیا الفاظ حدیث کے؟ آپ سے پہلے آپ کا سایہ آیا، حضرت عائشہ صدیقہ پر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو جب گھر پر دستک دی اور سامنے آئے تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، دوپہر کا وقت ملاقات کا وقت نہیں ہے، کوئی خاص بات ہے جب آپ تشریف لائیں تو بلا وجہ دوپہر کے وقت تو کسی کے یہاں ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہیے، وہ آرام کا وقت ہوتا ہے لوگوں کا، یا تھک کر کے کھانا وانا کھاتے ہیں کچھ راحت۔ جب بہت ضروری ہو تو کہا ہاں بہت ضروری ہے، اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو جتنی بھی مخلوق ہے سب کے سائے صبح اور شام تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ پرندے یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ہم کو بھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہو قلب کے اطمینان کا باعث ہے۔ اور مختلف تسبیحات ہیں جس کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اگر اس کو آدمی صبح شام پڑھتا ہے تو بے شمار اس کے روحانی جسمانی اور مادی ہر قسم کے فائدے ہیں، ہر قسم کے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا صبح جب آدمی کرتا ہے گھر سے باہر نکلتے وقت تو ایک دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ آدمی پڑھ دیا تو شیطان آپس میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، دوسرا کہتا ہے اس نے گھر کو محفوظ کر لیا، پھر دونوں سیکورٹی میں چلے گئے۔ اب گھر محفوظ کیسے؟ بازو والے سے جھگڑا نہیں ہوگا، ہم جب جائیں گے تو پتہ ہوا جھگڑا ہوا کہ لڑکے کو مار کوٹ گیا، بیوی کو مار دیا، یہ سب نہیں ہوگا۔ گھر میں کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی بڑا سامان نہیں ٹوٹے گا، آگ وغیرہ نہیں لگے گی، الیکٹرک شاک نہیں ہوگا، بہت ساری، گھر محفوظ ہو گیا۔ جادو ٹونا جن شیطان سے آدمی خود بھی تمام چیزوں سے محفوظ ہو گیا ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الذی اگر پڑھ لے تو شام تک ہر قسم کے ہاتھ سے اور جادو سے محفوظ رہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد درود شریف اگر آدمی پڑھے گا تو 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، اور اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قربت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی بالکل آخری روایت ہے۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان علی الرحمن۔ میں تمہیں 2 کلمات ایسے نہ بتا دوں، خفیفتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان، ثقیلتان فی المیزان، میزان پہ بہت وزنی، حبیبتان علی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ذکر کرنا چاہیے اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تمام آیتیں ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا ہر وقت ہو، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ وہی بس یہ آیت کا ترجمہ پڑھ کے 2 جملے میں تفسیر کر کے ختم کروں گا۔ وہی زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو۔ بالکل آسان مثال اس کی کون سی ہے؟ مرغی، مرغی زندہ ہوتی ہے، اس سے مردہ انڈا نکلتا ہے، وہی زندے سے مردے کو، اور مردے انڈے میں سے زندہ بچہ نکلتا ہے، وہی مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ تو جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، پھر اس کے بعد وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ مر جاتی ہے زمین، پھر بارش ہوتی ہے، پھر زندہ ہو جاتی ہے، فصل اگنے لگتی ہے، تمام کے تمام چیزیں آنے لگتی ہیں، پھل آنے لگتے ہیں، سب آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، کسی وجود کو ختم کر کے پھر وہ نکال دیتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ اللہ رب العالمین تم کو بھی زمین سے نکالے گا روز محشر، اور اللہ کے سامنے تم جواب دو گے۔ آخری آیت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا
پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو۔ انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ بتاؤں گا۔ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہماری پیدائش کا جو پورا پروسیجر ہے کہ کیسے ہم پیدا ہوئے، پہلے پانی کا ایک قطرہ، پھر اس کے بعد لوتھڑا بنا، پھر اس پہ ہڈیاں چڑھی، پھر اللہ نے روح ڈالی، یہ پورا پروسیجر اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں بیان کر دیا، ایک آیت۔ ایک مرتبہ پچھلے دنوں ابھی نیٹ پر ایک سوال گونج رہا تھا کہ دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں، ایک آدمی سوال کر رہا تھا بار بار، مذہبی کتاب میں دنیا کی کسی انسان کی پیدائش کا پروسیجر نہیں دیا گیا۔ اس کا جواب ڈالا گیا کہ آپ کہاں ہیں، پہلے آپ پڑھے تو قرآن نے تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے پورا پیدائش کا پروسیجر، تو پیدائش کا بھی اور پہلی مرتبہ اللہ نے جو پیدا کیا وہ بھی اللہ رب العالمین نے پیش کیا۔ انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیلات بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین، الہ العالمین، جس جنت کا تو نے وعدہ کیا ہے رب العالمین، جس انعام کا اہل ایمان کے لیے وعدہ کیا ہے رب العالمین تمام اہل ایمان کو عطا کر، اس جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین، وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے رب العالمین جس سے تو راضی ہو جا۔ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، رب العالمین ہمیں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے۔ اللہ قیامت کی رسوائی سے، قیامت کی محرومی سے محفوظ رکھ رب العالمین، الہ العالمین، رب العالمین تیرے غضب سے محفوظ رکھ، گناہوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ تیرے کلام کی نازل کردہ آیتیں اور تیری احادیث پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔